بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 17 میں آج ہم مدات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مدات کی 6 اقسام ہیں، اس میں سے 2 اقسام مد متصل اور مد منفصل کو آج ہم سٹیپ وائز ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ ان میں سے مد متصل کو مد واجب اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مد متصل کو ہر جگہ کھینچنا ضروری ہے اور مد منفصل کو بغیر کھینچے ایک الف کے برابر لمبا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ مد جائز ہے۔ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا، یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا۔ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد متصل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ جب اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوگا، جیسا کہ جاء۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف جس سے پہلے زبر ہو، واو جس سے پہلے پیش ہو اور یا جس سے پہلے زیر ہو۔ جب یہ 3 حروف مدہ کسی جگہ آ جائیں اور ان کے بعد حمزہ آ جائے، حمزہ کی بھی 2 شکلیں ہیں، ایک چھوٹا حمزہ اور ایک الف جس کے اوپر حرکت ہو، اس کو بھی حمزہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حمزہ کو اس چیز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مد متصل میں اکثر چھوٹا والا حمزہ آتا ہے، جو آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹا والا حمزہ اکثر مد متصل میں استعمال ہوتا ہے، اور مد منفصل میں یہ الف جس کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، یہ والا حمزہ اکثر استعمال میں آتا ہے۔ اب ہم مد متصل کی مثالوں کی مدد سے دہرائی کر لیتے ہیں، جیسا کہ جاء، حمزہ آیا اسی کلمے میں اور پیچھے الف مدہ آیا، اس لیے یہ مد متصل ہے۔ جاء، جیء، یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ واللائی، یہاں دیکھیں کھڑا زبر آیا، اب کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، یہ بھی جب کسی کلمے میں آ جائیں گے اور آگے حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگا۔ سیئت، یا مدہ کے بعد حمزہ آیا، مد متصل ہوا۔ اولئک، کھڑا زبر کے بعد حمزہ آیا، مد متصل ہوا کیونکہ اسی کلمے میں آیا حمزہ۔ حدائق، الف مدہ کے بعد حمزہ آیا، اسی کلمے میں آیا، مد متصل ہوا۔ قروءن، واو مدہ کے بعد حمزہ آیا، اسی کلمے میں آیا، مد متصل ہوا۔ اولیاء، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا، مد متصل ہوا۔ آگے اب ہم مد منفصل کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم مد منفصل کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسا کہ فی انفسکم، یہاں فی یا مدہ ہے اور حمزہ یہ دیکھیں الف کی شکل والا حمزہ آیا یہاں اور دوسرے کلمے میں آیا تو یہ مد منفصل ہے۔ اس کی مزید مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ بما انزل، یہاں الف مدہ کے بعد الف کی شکل والا حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، یہ مد منفصل ہے۔ اب مد متصل اور مد منفصل کی علامات اکثر مصحف میں یہی والی لگائی جاتی ہیں، یہ مختلف ہوتی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ مد متصل کے اوپر یہ والی علامت لگائی جاتی ہے اور مد منفصل کے اوپر یہ والی علامت لگائی جاتی ہے، یعنی کہ ہم آسانی کے ساتھ فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی مد کو ہم نے لازمی طور پر لمبا کرنا ہے اور کون سی مد کو ہم ایک الف کے برابر بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب مزید مثالیں مد منفصل کی، قالوا آمنا، یہاں واو مدہ کے بعد الف والا حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، مد منفصل ہوا۔ یا ارض ہؤلاء، یا بنی اسرائیل، یہ تھی مد متصل اور مد منفصل کی مثالیں۔ باقی ان کو لمبا کرنے کی مقدار 4 یا 5 حرکات کے برابر ہے۔ مد متصل کو اور مد منفصل کو 4 یا 5 حرکات یعنی 2 یا 2.5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، اور مد منفصل کو 1 الف کے برابر بھی لمبا کر کے پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مد جائز ہے۔ 1 الف کی مقدار 1 انگلی کو
बंद करने या खोलने के बराबर होती है। अब आप 5 या 4 उंगलियां खोलने की मिकदार तक इस मद को लंबा कर सकते हैं, जैसा कि जा, यानी 4 या 5 सेकंड भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से आसानी रहेगी कि 4 या 5 सेकंड। अब हम मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को पढ़ेंगे। इनको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि मद्दात की किस्मों में खींचने की मिकदार में फ़र्क होता है और इनमें से बाज़ अक़साम में कसर और तवस्सुत जायज़ है और बाज़ अक़साम में कसर और तवस्सुत जायज़ नहीं। इसलिए इसको अच्छी तरह से जानना, इसके क़वाइद को याद रखना ज़रूरी है। मद्दे लाजिम है, हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। हुरूफ़ मद्दा जैसा कि आप जानते हैं, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो, ये 3 हुरूफ़ मद्दा कहलाते हैं। जब ये आ जाएं और इनके बाद सुकून असली हो। सुकून असली क्या है? ये दाल की तरह की छोटी सी अलामत जहाँ भी आएगी ये सुकून असली की अलामत है। इसके अलावा तशदीद में भी सुकून असली पाया जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम इस मिसाल को खोल कर देख लेते हैं। जानून, देखें इसमें जो नून पर तशदीद है, जब हम इसको खोल कर लिखेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, जीम अलिफ ज़बर जा, नून साकिन, जान, नून दो पेश नून, जानून। अब अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा आया और आगे नून साकिन आया, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम आया। अब ये कायदा याद रखें कि हुरूफ़ मद्दा के बाद जब ये दाल और तशदीद वाली अलामत आ जाएंगी तो मद्दे लाजिम होगा। अब इसकी मिसालें हम इस सबक में देख लेते हैं, जैसा कि बॉलन, यहाँ पर अलिफ मद्दा है और आगे तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। दाबतिन, अलिफ मद्दा है, बा के ऊपर तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। आल आना, लाम के ऊपर दाल की तरह की अलामत सुकून असली है और अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है जो हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम है। ज़करैनी, ज़ाल के ऊपर तशदीद है और पीछे खड़ा ज़बर है, इसलिए मद्दे लाजिम है। जानून, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। मुदहम्मतान, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। अतुहाज्जूनी, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है और आगे वाव मद्दा के बाद भी तशदीद है, यहाँ पर भी मद्दे लाजिम है। काफ़तन, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है, इसलिए मद्दे लाजिम है। अलहाक़तु, क़ाफ आया, इसके ऊपर तशदीद है और पीछे अलिफ मद्दा है, इसलिए मद्दे लाजिम है। वस्साफ़ाती, फ़ा के ऊपर तशदीद है और पीछे खड़ा ज़बर है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम है। हाजूका, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद, इसलिए मद्दे लाजिम। वहाजहू, अलिफ मद्दा के बाद तशदीद, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम है। तहाद्दूना, दौद के ऊपर तशदीद, पीछे खड़ा ज़बर, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम हुआ। युहाद्दूना, दाल के ऊपर तशदीद, पीछे अलिफ मद्दा, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम हुआ। अयतमासा, सीन के ऊपर तशदीद, पीछे अलिफ मद्दा के बाद तशदीद, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम। अब हम मद्दे लीन लाजिम को देख लेते हैं। मद्दे लाजिम में आपने पढ़ा कि हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली आता है
اور مد لین لازم میں حروف لین کے بعد سکون اصلی آتا ہے۔ حروف لین کون کون سے ہیں؟ اس کا سبق پیچھے قاعدے کے لیسنز میں بھی موجود ہے، اس کو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ اس کلاس کو بھی اٹینڈ کر لیں تو آپ کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ اس قاعدے کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ حروف لین دو ہیں، یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو، یعنی یا اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو یہ یا لین اور واو لین بنتے ہیں، جیسے با واو زبر باؤ، با یا زبر بائی، باؤ بائی، یہ حروف لین ہیں، واو لین اور یا لین۔ جب یہ آ جائیں کسی کلمے میں اور اس کے بعد یہ دال جیسی علامت یعنی سکون اصلی آ جائے تو مد لین لازم ہوگا۔ جیسا کہ یہ مد قرآن مجید میں بہت ہی کم استعمال ہوئی ہے، کبھی کبھی کہیں کہیں یہ آ جاتی ہے۔ یہاں پر اس قاعدے میں اس سبق میں ایک ہی مثال دی گئی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسا کہ عین، یہاں پر دیکھیں یا سے پہلے زبر ہے، یہ یا لین ہے، اور آگے نون کے اوپر دال کی جیسی چھوٹی سی علامت سکون اصلی ہے، اس لیے یہاں پر مد لین لازم ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ مد لازم اور مد لین لازم کو الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں یہ قاعدہ ہے کہ جو مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ تمام قراء کا اس پر اتفاق ہے، ان کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں سے مد لازم کو 6 حرکات کے مقدار تک کھینچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تمام قراء کا اس پر اتفاق ہے، جبکہ مد لین لازم میں قصر اور توسط بھی جائز ہے، یعنی اس کو تھوڑا کم مقدار میں کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی افضل اور اولا یہی ہے کہ اس کو بھی 6 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھا جائے۔ مد لازم اور مد لین لازم کے لیے جو سمبلز قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ قرآن مجید میں مد متصل جیسے اور کچھ قرآن مجید میں مد منفصل جیسے استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ مد متصل ہے، جبکہ مد متصل میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا اسی کلمے میں یا اگلے کلمے میں، اسی کلمے میں آئے گا مد متصل ہوگا اور اگلے کلمے میں آئے گا تو مد منفصل ہوگا، اور حمزہ کی 2 اشکال جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک آ سکتی ہے۔ جب حمزہ آئے گا تو مد متصل اور مد منفصل ہوگا، اور حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی ہوگا تو مد لازم، اور حروف لین کے بعد جب سکون اصلی ہوگا تو مد لین لازم۔ ہم مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد لین لازم کو پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مد عارض کے قواعد اور اس کو کھینچنے کی مقدار اور مد عارض اور مد لین عارض میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ وائز مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مد عارض کو دیکھ لیتے ہیں۔ مد عارض ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ مد لازم میں آپ نے پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، جس کی علامات دال جیسی چھوٹی سی علامت، جزم اور تشدید ہیں۔ جب یہ حروف مدہ کے بعد آئیں تو مد لازم ہے، لیکن جب حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا، یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا۔ تو حروف مدہ تو جیسے آپ جانتے ہی ہیں، الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہ حروف مدہ ہیں۔ ان 3 حروف مدہ کے بعد جب عارضی سکون ہو، عارضی سکون کیا ہے؟ یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ وقف جیسے آیت کی علامت ہوتی ہے وہاں پر وقف کیا جاتا ہے، یا دیگر علامات جو وقفی ہیں جیسے چھوٹا سا طا ہوتا ہے، اس طرح باقی بھی جو علامات ہیں ان پر جب وقف کیا جاتا ہے، یا سانس ٹوٹنے کی صورت میں جب وقف کیا جاتا ہے تو اس وقف کی صورت میں جو جزم پیدا ہوتی ہے، یعنی جو ہم ادائیگی میں متحرک حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ عارضی سکون کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مسلمون تھا، اس کو جب ہم وقف کر دیتے ہیں تو مسلمون پڑھتے ہیں، تو جب ہم اس کو وقف کر کے متحرک کو خود ہی ہم ساکن کر دیتے ہیں عارضی طور پر، تو یہ عارضی سکون کہلاتا ہے، اور جب یہ عارضی سکون حروف مدہ کے بعد آتا ہے تو یہ مد عارض کا قاعدہ لگتا ہے، اور مد عارض کو کھینچنے کی مقدار
ایک، دو یا تین الف ہے، یعنی اس میں قصر، طول، توسط تینوں جائز ہیں، لیکن جب مد عارض حروف مدہ کے بعد جب عارض سکون آئے تو اس میں طول کرنا بہتر ہوتا ہے، اور مد لین عارض اس کو ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں، اس میں قصر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم مد عارض کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق میں مد عارض کی چند ہی مثالیں ہیں، ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے وَلَضَّالِّينَ۔ قرآن مجید میں مد عارض اور مد لین عارض کی اکثر کوئی بھی سمبل نہیں لکھی جاتی، اس کو ہم نے خود ہی سمجھنا ہوتا ہے اور خود ہی اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، جب آگے وقف کی علامت ہے، آیت ختم ہونے کی علامت ہے، تو اس وجہ سے ہم نے نون کے اوپر جو فتح ہے، جو زبر ہے، اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا، یعنی ہم نے جب وقف کیا تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ وَلَضَّالِّينَ تھا، اس کو ہم نے وَلَضَّالِّينَ۔ جب ہم اس نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر ہم مد عارض کریں گے۔ مد عارض کو کھینچنے کی مقدار 3 الف کے برابر کرنا اس کو بہتر ہے، یعنی اس میں طول کرنا بہتر ہے، تو ہم اس میں طول کر کے پڑھیں گے۔ یہ مد عارض کی مثال ہے۔ مزید مثالیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ یا اولی الالباب۔ دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے اور آگے با کے نیچے زیر تھی، لیکن وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا، عارضی سکون آیا، اس لیے یہاں پر ہم نے مد عارض کیا۔ الباب 3 الف کے برابر کھینچا کیونکہ اس میں طول کرنا بہتر تھا۔ مزید مثال یتساءلون۔ یہاں نون کے اوپر زبر تھی، اس کو ہم نے پیچھے واو مدہ تھا، آگے ہم نے اس کو ساکن کر دیا عارضی طور پر، تو یہاں پر ہم نے مد عارض کیا، لون نہیں پڑا بلکہ لون۔ اگر ہم اس نون کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ اگلی آیت کے ساتھ جب ملا دیں گے، نو، لو، نل یا آگے جو بھی حرف ہوگا اس کے ساتھ ملا دیں گے، تو یہاں پر یتساءلون اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ عارضی سکون ختم ہوگا تو قاعدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مزید مثال جیسا کہ رب العالمین۔ یہاں پر عالمین تھا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا، نون کو ہم نے ساکن کر دیا وقف کی وجہ سے، تو یہاں پر مد عارض آیا۔ مین، مد عارض میں طول کیا، طول کرنا بہتر ہے۔ مد عارض میں آپ نے دیکھا کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آتا ہے۔ مد لین عارض میں بس یہ فرق ہے کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون آتا ہے۔ حروف لین آپ جانتے ہیں، جیسے یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یعنی یا اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو یہ یا لین اور واو لین ہوتے ہیں۔ تو جب یہ دو حروف آئیں گے اور ان کے بعد عارضی سکون آئے گا، عارضی سکون جیسا کہ آپ پیچھے سمجھ چکے ہیں، تو آئیے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جب عارضی سکون آ جائے گا تو یہ مد لین عارض ہوگا، جیسا کہ خوف، خوف۔ مد لین عارض میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس میں قصر کرنا بہتر ہے، یعنی 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا بہتر ہے۔ قریش، یہ سورہ قریش کی آیت ہے، قریش۔ تو کسی بھی قاری کو آپ نے اس طرح سے پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا، لِإِيلَافِ قریش۔ اس میں طول کوئی بھی نہیں کرتا کیونکہ اس میں قصر کرنا بہتر ہے، سب اسی طرح سے پڑھیں گے، لِإِيلَافِ قریش۔ اس طرح سے اس میں قصر کرنا بہتر ہے۔ اس سبق میں یہی 2 مثالیں اس کی دی گئی ہیں۔ ایک مثال اوپر موجود ہے، شفتین، شفتین۔ اس میں بھی جب نون ساکن ہے، وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا، تو یہاں پر قصر کر کے اس مد لین عارض کو ادا کرنا ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض میں فرق یہ ہے کہ مد عارض کو لمبا کرنا یعنی طول دینا بہتر ہے، اور مد لین عارض کو
قصر کرنا بہتر ہے، اور مد عارض میں حروف مدہ کے بعد عارض سکون آتا ہے، اور مد لین عارض میں جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے حروف لین کے بعد عارض سکون آتا ہے۔ ان دونوں کی سمبل قرآن مجید میں نہیں ہوتی، اس کا آپ نے خود ہی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور مزید آپ قرآن مجید میں اس کی مثالیں ڈھونڈیں، ان کی پریکٹس کریں۔ لیسن نمبر 18 میں آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور ان پر آنے والی مدات کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھیں گے۔ ان میں اخفاء، ادغام اور غنہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کو ہم سٹیپ وائز مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ تو آئیے اس سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے صاد۔ اب یہاں پر دال کے اوپر قلقلہ کیا گیا، د اس طرح کی آواز آئی، کیونکہ قاف، طا، با، جیم، دال یہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جب ہم صاد کو کھول کر لکھتے ہیں، صاد الف زبر صا، دال کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، ساکن ہے دال، اس وجہ سے آخر میں ہم نے قلقلہ کیا۔ مزید ہم نے اس کو لمبا کیوں کیا، دیکھیں صاد الف زبر صا، الف مدہ آیا اور آگے دال کے اوپر جزم آئی۔ پیچھے آپ نے مدات کی کلاس میں کیا پڑھا تھا، مد لازم کیا ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہے۔ یہاں صاد الف زبر صا، الف مدہ آیا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ آیا اور آگے دال کے اوپر جزم، سکون اصلی آیا، اس لیے یہاں پر مد لازم ہوا۔ اس مد کو کھینچنے کی مقدار 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر ہے۔ تو حروف مقطعات میں جتنی بھی مدات آ رہی ہیں، آگے جتنی بھی مدات ان حروف میں ادا کی جائیں گی وہ سب کی سب مد لازم ہیں، جزم کی وجہ سے وہ مدات آ رہی ہیں۔ تو آئیے ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ صاد، قاف، نون، طہ۔ یہاں پر کوئی بھی مد نہیں آ رہی، اس کو کھول کر دیکھیں، طا الف زبر طا، ہا الف زبر ہا، آگے جزم نہیں، مد کا سبب نہیں، اس لیے یہاں پر مد نہیں آئے گی بلکہ یہ حروف مدہ کی طرح ہی پڑھے جائیں گے۔ طہ۔ اب کھڑی حرکات جہاں بھی آئیں گی وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوں گی اور ان کو حروف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، اور جو مد آئے گی جس کو زیادہ کھینچ کر ہم پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، وہ مد لازم ہے جو پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھی۔ تو اب ان سب حروف کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ یا سین، طا سین، حا میم، الف لام را، الف لام میم۔ یہاں پر ایک نئی چیز ایڈ ہوئی، وہ ہے غنہ۔ غنہ آپ نے غنہ والی کلاس میں جیسے پڑھا، میم مشدد اور نون مشدد، جب میم اور نون مشدد ہوتے ہیں تو ان پر غنہ کرتے ہیں، ناک میں ایک الف کے برابر آواز لے کے جاتے ہیں، جیسے لام میم، لام اور میم کے درمیان میں یہ میم مشدد کی وجہ سے ہوا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ والی کلاس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہ آپ ڈیٹیلز کے ساتھ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی مثال ہے الف لام میم را، یہاں پر بھی میم مشدد کی وجہ سے غنہ ہوا۔ اگلی مثال ہے حا میم،
عین سین قاف. یہاں پر ایک نئی چیز ایڈ ہوئی، وہ ہے اخفا. نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد میں آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا اخفا. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف حلقیہ کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو ناک میں آواز لے جاتے ہیں. ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو گھماتے ہیں. عین، نون کو صحیح سے ادا نہیں کرتے بلکہ ناک میں آواز لے جاتے ہیں. اس کی بھی کلاس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے تفصیل کے ساتھ اس کلاس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر بس اتنا ہی بتاؤں گی کہ جب حروف حلقیہ عین، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف کے علاوہ نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے کھینچیں گے وہاں پر، جیسا میں آپ کو ادا کر کے بتاتی ہوں. عین، یہاں نون ساکن کے بعد سین ہے اور آگے سین میں نون ساکن کے بعد قاف ہے. ان دونوں عین اور سین میں نون کی آواز کو ہم بالکل صحیح سے ادا نہیں کریں گے بلکہ اخفا کریں گے، اس کو چھپا دیں گے، ناک میں اس آواز کو چھپا دیں گے. عین سین قاف. امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف مقطعات میں اخفا کس طرح سے کرنا ہے. اگلی مثال ہے قاسین میم. الف لام میم صاد. دال کے اوپر قلقلہ کیا جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا، اور باقی مد لازم یہاں پر آئی، اس لیے تمام حروف کو لمبا کیا گیا اور میم مشدد کی وجہ سے یہاں پر غنہ کیا گیا. اگلی مثال تھوڑا سا اس میں جو ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں بیچ میں ایک وقف کی علامت بنی ہے، تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو ہم میم کو اللہ کے ساتھ ملا دیں یا پھر ہم میم پر وقف کر کے پھر اللہ کو پڑھیں. تو اس کو پڑھنے کے دونوں طریقے الگ الگ ہیں. اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو میم کے اوپر جو مد ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ کیوں ختم ہوگی؟ میم کو آپ کھول کر دیکھیں، میم یازے می یا مدہ ہے اور آگے میم کے اوپر جزم ہے جو سکون اصلی ہے. اس کی وجہ سے میم کے اوپر ہم مد ادا کر رہے تھے. لیکن جب ہم اس کو ملا کے آگے اللہ کے ساتھ ملا دیں گے، مَاللَّهُ پڑھیں گے، تو دیکھیں میم کے اوپر جزم ختم ہوگی، زبر آ گئی، جس کی وجہ سے مد کا سبب ختم ہو گیا. کیونکہ مد کا سبب جزم تھا، جزم ختم ہوگی تو مد بھی ختم ہوگی. تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. وصل کے ساتھ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، یہاں پر میم کے اوپر مد نہیں کریں گے جب وصل کریں گے. تو میں آپ کو پڑھ کے دکھاتی ہوں. الف لام میم اللہ. یہاں پر میم کو ہم نے لمبا نہیں کیا، جب ہم وقف کریں گے تو اس کو لمبا کریں گے. کیسے؟ الف لام میم اللہ، اس طرح سے. اگلا آخری ورڈ ہے کاف ہا یا عین صاد. لیسن نمبر 19. اس میں آج ہم زائد الف کے بارے میں پڑھیں گے. زائد الف کیا ہے؟ یہ الف لکھا ہوتا ہے قرآن مجید میں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ الف لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرے کا نشان ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ الف زائد الف ہے. زائد الف کو پڑھنا یا نہ پڑھنا اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کو ہم مثالوں کی مدد سے آگے اس سبق میں دیکھیں گے. اس سبق میں قرآن مجید میں جتنے بھی زائد الف آئے ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے اور اس بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کہاں ان کو پڑھیں گے اور کہاں نہیں پڑھیں گے. پہلی 6 جو مثالیں میں آپ کو بتاؤں گی ان میں
زائد الف کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے، یعنی اگر سانس ٹوٹ جائے یا آیت پوری ہو رہی ہے، اب آپ وقف کر رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں، تو ان کو پڑھا جائے گا۔ اور اگر آپ وقف نہیں کرتے، سانس نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح روانی میں آگے جاتے ہیں اور وقف کی آیت کے نشان پر بھی وقف نہیں کرتے، تو اس صورت میں ان کے زائد الف کو نہیں پڑھا جائے گا، یعنی وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا اور وصل یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے۔ جیسے یہاں پر پہلی مثال ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 کی، اس میں ہے لیکن، اب اگر ہم کریں گے اس پہ وقف، ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو لیکن اس طرح سے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اس پہ ہمارا سانس نہیں ٹوٹتا بلکہ ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں تو ہم اس کے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے لیکن هو اللہ ربی، اس طرح سے۔ یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے امید ہے کہ جب آپ وقف کریں گے سانس ٹوٹ جائے گا تو لیکن اس زائد الف کو پڑھیں گے، اور جب وصل کریں گے سانس نہیں ٹوٹے گا لیکن هو اللہ، اس طرح لیکن اور لیکن، یہ چیز ہے۔ اگلی مثال ہے الظنون، وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں الظنون۔ اگلی مثال ہے الرسول، وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں الرسول۔ اگلی مثال سورۃ الاحزاب میں سے ہے السبیل، وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں السبیل۔ اگلی مثال ہے قواریر، وقف کی صورت میں۔ اس کے آگے یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے پہلا، اس کا کیا مطلب ہے یہ میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ یہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 15 ہے، اور اس میں جو دوسرا قواریرا ہے وہ آیت نمبر 16 میں ہے۔ اب اس میں سورۃ الدہر میں جو پہلا قواریرا آئے گا اس کو ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، اور دوسرا قواریرا جو آئے گا آپ نیچے دیکھیں اس کی مثال، اس کے آگے دوسرا لکھا ہوا ہے، یہ جب آئے گا تو اس کو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے۔ اس کی آیت میں آپ کو شو کروا دیتی ہوں، یہ ہے، یہ دیکھیں پہلی آیت نمبر 15 میں جو قواریرا آیا ہے، جب ہم یہاں پر سانس توڑ دیں گے آیت پوری ہو جاتی ہے، اگر ہم سانس توڑ دیں گے یہاں پر اپنا وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے کانت قواریرا، اس طرح سے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم روانی میں پڑھتے جائیں گے تو ہم پڑھیں گے کانت قواریر قواریر من فضۃ، اس طرح۔ اور یہ دیکھیں دوسرا جو قواریر آیا، یہاں سانس توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے، وقف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس قواریرا کے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کو قواریرا نہیں پڑھیں گے، قواریرا ہی پڑھیں گے۔ اور پچھلا جو ہے اس پہ اگر وقف کرتے ہیں تو قواریرا، اور وقف نہیں کرتے تو قواریرا، اس طرح سے۔ اب اگلی مثال ہے انا، یہ تو آپ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اور اس کے اوپر یہ گول نشان چھوٹا سا بھی ہوتا ہے، جس جگہ انا کے اوپر گول نشان ہوگا اس جگہ اس انا کے زائد الف کو وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا، یعنی سانس ٹوٹ جائے گا تو انا، اور سانس نہیں ٹوٹے گا، آگے پڑھ رہے ہیں روانی میں پڑھتے جا رہے ہیں تو انا، اس طرح سے۔ اور باقی جو جہاں بھی انا آئے گا اور اس پر یہ گول دائرے کا نشان نہیں ہوگا وہاں پر اس انا کے زائد الف کو ہر صورت میں پڑھا جائے گا، یعنی کہ جہاں بھی اس پہ گول دائرے کا نشان ہوگا انا کے اوپر تو اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، لیکن جہاں پر نشان نہیں ہوگا تو وہاں پر اس کے جو الف ہے یہ الف مدہ بن جائے گا، اس کو ضرور پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں ہیں علیکم الانامل، اناسیہ، یہاں اناسیہ اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اناسیہ، کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں آپ گول نشان نہیں بنا ہوا۔ انابو للانام من اناب، ان مثالوں میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ جو انا آیا اس کے اوپر گول نشان نہیں ہے، اس لیے اس انا کو، اس کے الف کو پڑھا گیا، الف مدہ کی صورت میں اس کو پڑھا گیا۔ اگلی جو صورت ہے یہ گول دائرے کے نشان والے الف یعنی زائد الف کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ ایک کلمہ سلاسلہ یا سلاسلہ، اس کو پڑھنے کی صورتیں ہیں۔
یہ بھی سورۃ الدہر میں ہی ہے۔ اس کو پڑھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ وقف اگر کریں تو اس کو پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح سے جائز ہے، یعنی کہ ثلاثی لا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ثلاثی لا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن جب وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، صرف ثلاثی لا ہی پڑھیں گے، ثلاثی لا نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ صورت آتی ہے کہ ان کو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھنا۔ یہ جو باقی مثالیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ جہاں بھی آئیں گی، اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں یا وصل کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں ان کے زائد الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس میں آسانی کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیں، جو پہلے 6 کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو آپ یاد کر لیں صرف، اور ان میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ان پہ ہم وقف کریں گے تو زائد الف کو پڑھیں گے، اور جب وقف نہیں کریں گے، وصل کریں گے تو زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جتنے بھی یہ زائد الف آئیں گے تو ان کو وصل اور وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے، اور باقی جو آتا ہے انا، اس کے اوپر یہ گول دائرے کا نشان قرآن مجید میں نہیں لگا ہوتا، اس لیے اس کو الف مدہ کی طرح سے ادا کیا جائے گا۔ تو آئیے یہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جن کو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھنا، ان کو کیسے پڑھا جائے گا میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ افا اب اس کو افا اماتا نہیں پڑھیں گے بلکہ افا اماتا، افا امتا۔ دیکھیں یہاں الف لکھا تو ہے لیکن اس کو ہم پڑھ نہیں رہے کیونکہ اس کے اوپر گول دائرے کا نشان ہے چھوٹا سا، جو زائد الف کی علامت ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لا الى اللہ، لا الى الجحیم، لشیء ملئہ، ان تبوء، ولأودعوا، لأذبحنہ، لأنتم، من نبأ وملئہم، ثمود، لتتلو، لن ندعو، لیربو فی، لیبلو، ونبلو، قواریر۔ یہ دوسرا قواریر ہے، اس کے زائد الف کو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں قرآن مجید کے تمام زائد الف کو ظاہر کر دیا گیا اور ان کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے۔ ان کو یاد کر کے ذہن میں رکھ کے جس وقت قرآن مجید پڑھیں تو ان کو اس جگہ اپلائی کریں تو یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ لیسن نمبر 20 میں متفرق قواعد کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اظہار مطلق، سکتہ، صاد کو سین پڑھنا، تسہیل، امالہ، یہ چیزیں شامل ہیں۔ آج ہم اظہار مطلق اور سکتہ کو دیکھیں گے کہ اظہار مطلق کیا ہے، کیوں کرنا ہے، اور اس کے کلمات کون سے ہیں، اس میں غنہ کیوں نہیں کرنا، اور سکتہ کیا ہے، یہ چھوٹی سی سکتہ کی علامت کیوں آتی ہے، سکتہ کہاں واجب ہے، کہاں جائز ہے، سکتہ کا حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ پہلی چیز ہے اظہار مطلق۔ اظہار مطلق کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پچھلی کلاس کی طرف جانا پڑے گا، جو ہم نے کلاس نمبر 14 لیسن نمبر 14 پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پڑھے تھے، جس میں سے ہم نے ایک قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، جبکہ یہاں پر حروف یرملون میں سے یا اور واو آ رہے ہیں لیکن ہم یہاں پر اظہار کریں گے، اس لیے اس اظہار کا نام اظہار مطلق رکھا گیا ہے، یعنی یہ ان قواعد سے آزاد ہے جو آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے ادغام والے قاعدے میں پڑھا تھا کہ یرملون حروف آئیں گے تو ادغام ہوگا۔ یہ جو 4 حروف ہیں ان میں اظہار مطلق ہوگا، یہ ان قواعد سے آزاد ہیں۔ تو ادغام میں ہم نے جو حروف پڑھے تھے اس میں سے لام اور را میں بغیر غنہ کے ادغام تھا، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام تھا۔ یا اور واو جو اس سبق میں آئے ہیں یہ غنہ کے ساتھ ادغام والے حروف میں شامل ہیں، یعنی یہاں ناک میں بھی آواز لے کے جانے والے حروف ہیں اگر ہم اس قاعدے کے مطابق ان پر عمل کریں۔ لیکن یہ جو 4 حروف ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان میں ہم نے ادغام نہیں کرنا، قاعدہ لاگو ہونے کے باوجود ہم نے ادغام نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں۔
پیچھے جو آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے میں ادغام پڑھا، اس میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں آ رہے تھے تو ادغام ہو رہا تھا۔ اس چیز میں آپ ٹرک کے طور پر یہ چیز یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی کلمے میں حروف یرملون آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ ٹوٹل 4 ہی کلمات ہیں جن میں اظہار مطلق ہوتا ہے۔ آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے دنیا، یہاں پر دون یا اس طرح نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے، ادغام نہیں کریں گے۔ دوسری چیز ہے بنیانن، یہاں پر بھی بن، ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے۔ صنوانن، یہاں بھی ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے، سین سین اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ قنوانن، ان چاروں کلمات میں اظہار مطلق ہوگا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، دنیا، بنیانن، صنوانن، قنوانن۔ اب ہم دیکھتے ہیں سکتہ کیا ہے۔ سکتہ ہے آواز روک لینا اور سانس کو جاری رکھنا، یعنی آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ یہ جو 4 کلمات نیچے آپ کو میں پڑھاؤں گی، ان میں سکتہ کرنا واجب ہے۔ یہ 4 کلمات میں صورتوں کے نام کے ساتھ بتا دیتی ہوں، ان کو یاد رکھ لیجئے۔ یہ 4 کلمات قرآن مجید میں ٹوٹل ہیں جن میں سکتہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی سکتہ کی علامت آئے گی وہاں پر سکتہ جائز ہے، یعنی نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن ان 4 کلمات میں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو سکتہ آپ نے جیسے پڑھا کہ سانس جاری رہے اور آواز رک جائے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ ہم متحرک حرف ہوگا، اگر سکتہ 2 حروف کے درمیان میں آتا ہے، وہاں اگر پچھلا حرف ساکن متحرک ہوگا تو اس کو ساکن کر دیں گے، اور اگر 2 زبر ہوگی تو اس کو الف سے بدل دیں گے۔ تو آئیے اس کو مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے وقیل من راقٍ، یہ سورۃ القیامہ میں ہے، پارہ اور آیت نمبر آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں۔ وقیل من راقٍ، اب من کے بعد میں رک گئی، میری آواز آپ کو کچھ دیر نہیں آئی، لیکن میرا سانس جاری رہا، سانس میں نے نہیں توڑا، کیونکہ سکتہ کا حکم ہی یہی ہے کہ سانس ہمارا جاری رہے اور آواز ہماری بند ہو جائے کچھ دیر کے لیے۔ اگلی مثال ہے کلا بل ران، یہاں بھی بل کے بعد آواز رک گئی، سانس جاری رہا، یہ سورۃ المطففین کی مثال ہے۔ مم مرقدنا ھذا، یہاں پر دیکھیں کہ مرقدنا کے بعد آواز رک گئی اور پھر ھذا کی آواز آئی لیکن سانس جاری رہا، یہ سورہ یاسین کی آیت میں سے ہے۔ اس کی آیت نمبر آپ دیکھ کے اس کو جا کے قرآن مجید سے دیکھ سکتے ہیں۔ عوجا قیما، یہاں پر دیکھیں 2 زبر تھا، اس کو سکتہ میں ہم نے الف سے بدل دیا اور یہاں پر آواز رک گئی اور سانس جاری رہا، یہ سورۃ الکہف میں ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کے آیت یعنی رکنے کی سمبل بھی ہے، آیت ختم ہو رہی ہے، درمیان میں آگے وقف ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ ہم نے سانس نہیں توڑنا، سانس کو ہم نے جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا قرآن مجید میں آپ کو یہ چھوٹا سا سکتہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ سورۃ القیامہ، مطففین اور یاسین اور سورۃ الکہف میں یہ جو 4 کلمات ہیں ان میں سکتہ واجب ہے، ضرور کرنا ہے۔ اس کو آپ قرآن شریف کھول کر آیت نمبر دیکھ کر، پارہ دیکھ کر، قرآن شریف کھول کر اس کی پریکٹس کریں گے، بار بار دیکھیں گے ان کو، تو یہ 4 کلمات آپ کو صورتوں کے ساتھ یاد ہو جائیں گے۔ آج ہم سین جو چھوٹی سی قرآن مجید میں آتی ہے، صاد کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس کے قواعد مثالوں کی مدد سے دیکھیں گے۔ تسہیل کیا ہے، امالہ کیا ہے، اس چیز کو آج ہم جانیں گے اس کلاس میں انشاءاللہ۔ اور اس کلاس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ قواعد کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور ان پر ہمارے لیے عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو پہلا قاعدہ ہے سین کا، جو چھوٹی سی سین قرآن مجید میں آپ کو اکثر صاد کے اوپر نظر آئے گی۔ قرآن مجید میں 4 کلمات میں یہ سین آئی ہے۔ اس کو میں آپ کو صورتوں کے نام اور پارہ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ مینشن کر دوں گی، یا آپ وہاں قرآن مجید میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور قرآن مجید میں اسی کو لاگو کرنا ہے۔
تو اس میں پہلا کلمہ ہے یب سوتو، یہ سورۃ البقرہ میں ہے، اس کی آیت اور پارہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ یب سوتو، اس کو صاد کی آواز نہیں نکال سکتے، اس کو سین کی آواز نکال کے پڑھنا ہے۔ یہ جو چھوٹی سی سین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سوتو نہیں بلکہ سوتو پڑھنا ہے، یب سوتو۔ دوسرا کلمہ ہے سورۃ الاعراف میں سے بس طوطن، اس کلمے میں بھی سین کی آواز پیدا کرنی ہے، صاد کی آواز پیدا نہیں کرنی، بس طوطن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر صاد لکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر سین کی آواز ہی پیدا کرنی ہے، تو یہ چیز ہم اس کا جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ جن کی قرات پہ ہم عمل کر رہے ہیں، جن کی روایت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، وہ ابو حفص ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے اس قرات کو روایت کیا ہے، ہم اس قرات کو اسی طریقے سے ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ان کی روایت کی گئی قرات کے مطابق قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ قرات بہت ساری قرات ہیں قرآن مجید کی جن کو اس سبق میں ابھی بیان نہیں کر رہی، انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو ابھی آپ اتنا جان لیں کہ ہم ابو حفص نے جو روایات کی ہیں ان کے مطابق قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، انہوں نے جو قواعد بیان کیے ہیں انہی قواعد کے مطابق ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور ہم انہی کے روایات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کی جو روایت ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس چیز کو انہوں نے واجب قرار دیا ہمارے لیے بھی وہ چیز واجب ہے، اور جس کو جائز قرار دیا ہمارے لیے بھی وہ چیز جائز ہے، کیونکہ ہم انہی کے پیروکار ہیں اس چیز میں، قرات میں انہی کی قرات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اگلا کلمہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے سورۃ الطور میں سے ہے ام ہم المسیطرون، اس کو صاد اور سین دونوں آوازوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ ام ہم المسیطرون، ام ہم المسیطرون، ان دونوں آوازوں سے اس کو پڑھنا جائز ہے۔ آخری کلمہ ہے جو سورۃ الغاشیہ میں ہے، یہ بمسیطر، اس میں صرف صاد کی آواز پیدا کرنی ہے، اس میں سین کی آواز پیدا نہیں کر سکتے، صرف اور صرف صاد کی آواز پیدا کرنی ہے۔ ان چار کلمات میں سے اگر آپ یہ آخری کلمہ یاد رکھ لیتے ہیں سورۃ الغاشیہ میں سے، اور یاد رکھ لیتے ہیں کہ اس میں صاد کی آواز ہی پیدا کرنی ہے اگرچہ اس کے اوپر چھوٹی سی سین بنی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو 3 کلمے قرآن مجید میں آئیں گے ان میں ہم سین کی آواز پیدا کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر والا جیسے ہم نے پڑھا اس میں ہم سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو ہم بس یہ ٹرک کے طور پہ یاد رکھ لیتے ہیں کہ بمسیطر، اس میں صاد کی آواز پیدا کرنی ہے، اور باقی جہاں بھی چھوٹا سا سین آئے گی وہاں پر سین کی ہی آواز پیدا کرنی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹرک تھی جس کی مدد سے آپ ان کلمات کو یاد رکھ سکتے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ یاد رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اگلا قاعدہ ہے تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، یہ بھی ابو حفص کی روایت کے مطابق ہے۔ وہ کلمہ ہے اعجمی عربی، یہاں پر 2 حمزہ ہیں، ایک پہلا حمزہ حمزہ زبر آ، اور دوسرا حمزہ حمزہ عین زبر آ۔ یہاں پر جو دوسرا حمزہ ہے اس میں تسہیل واجب ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اعجمی عربی، اس طرح سے۔ اگلا قاعدہ ہے امالہ۔ امالہ کا مطلب ہے زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا۔ امالہ کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں، جیسے اردو قاعدے میں رے زے یہ اس طرح جو ہے امالہ کر کے تمام حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں صرف ایک کلمے میں امالہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید میں کہیں بھی امالہ نہیں کر سکتے۔ پرانے لوگوں کو جیسے آپ نے سنا ہوگا ہر چیز میں امالہ کر رہے ہوتے ہیں، مجہول طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ معروف طریقے سے باقی قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ یہ جو ایک کلمہ ہے اس میں امالہ کریں گے، وہ کلمہ ہے سورۃ الہود میں سے ہے مجریہا۔ یہ پورے قرآن مجید میں ایک ہی کلمہ ہے جس میں ہم نے امالہ کرنا ہے، یہ ری ہے، مجریہا اصل میں یہ تھا، لیکن یہاں پر امالہ ابو حفص کی روایت کے مطابق امالہ کیا جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے مجریہا،
اس کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، اس کلمے کو یاد رکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ اس کلاس میں انشاءاللہ یہ کلمہ آپ کو یاد ہو جائے گا، مجریہا، سورۃ الہود میں آئے گا یہ کلمہ، مجریہا۔ اگلا جو قاعدہ ہے یہ اس کلمے کے بارے میں ہے کہ یہاں پر 2 الف لام سے پہلے اور لام کے بعد 2 الف آئے ہیں، لیکن جب ہم اس کلمے کو پڑھیں گے تو ان الف کو ہم حذف کر دیں گے، مطلب ان کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کے نیچے زیر لگا کر اس کلمے کو مکمل کریں گے۔ اس کلمے کو اس طرح سے پڑھیں گے، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ سبق نمبر 21 وقف کے بارے میں ہے۔ اس میں وقف کے قواعد بیان کیے گئے ہیں، کہاں کہاں ہم وقف کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے وقف کرنا ہے، وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی علامات کون کون سی ہیں، یہ تمام چیزیں اس سبق میں بیان کی گئی ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ سٹیپ وائز ڈیٹیل کے ساتھ مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وقف کس کو کہا جاتا ہے۔ تو وقف کا معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ سکتہ میں جیسے آپ نے پڑھا کہ آواز ختم ہو جاتی ہے لیکن سانس جاری رہتا ہے، لیکن وقف میں ایسا نہیں، وقف میں آواز اور سانس دونوں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اب وقف کہاں کہاں ہم کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو قرآن مجید میں مختلف سمبلز نظر آئیں گی، جیسے یہ گول دائرے کا نشان، میم، طا، جیم، زا، صاد، اس طرح کی علامات آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گی، لیکن ان پر وقف کرنے کے مختلف قواعد بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، کہاں پر کرنا چاہیے، کہاں پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کو آج ہم اس کلاس میں انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے۔ علامات وقف میں سے پہلی علامت جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گی وہ ہے آیت ختم ہونے پر جو گول دائرے کی علامت ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے اکثر قراء کو عام طور پر رکتے ہی دیکھا ہے، ٹھہرتے ہی دیکھا ہے، تو اس علامت کا نام ہے وقف تام، یعنی یہاں پر آیت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا نام رکھا گیا وقف تام۔ یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ جو ہمارے قراء ہیں وہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ دوسری علامت ہے میم کی، جو یہ میم لکھی ہوتی ہے آپ نے قرآن مجید میں دیکھی ہوگی۔ اس علامت پر اس علامت کا نام ہے وقف لازم، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، لازم یعنی لازمی طور پر یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ضرور ٹھہرنا چاہیے، آواز اور سانس دونوں چیزیں یہاں پر توڑنی چاہیے۔ تیسری علامت ہے طا، چھوٹی سی طا لکھی ہوتی ہے قرآن مجید میں، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم کی علامت آپ کو نظر آئی ہوگی، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہرنا چاہتے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ زا کی علامت آپ کو نظر آئے گی، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی نہ ٹھہریں یہاں پر۔ جیم کی جو علامت ہے وہاں اگر آپ تلاوت کے دوران سانس باری لگنے لگ جائے، یعنی سانس آگے بڑھانا مشکل لگ جائے تو یہاں پر ٹھہر جائیں، اگر سانس نہیں باری ہوتا آپ کا تو آپ آگے بھی پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ صاد کی علامت وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کے پڑھنا چاہیے، یعنی کہ یہاں پر نہ رکیں۔ لا عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا اردو میں میننگ ہوتا ہے نہیں۔ یہ اگر آیت کے اوپر یعنی وقف تام کے ساتھ لا لکھا ہو تو اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہاں پر ٹھہریں یا نہ ٹھہریں، لیکن اگر یہ آیت کے علاوہ درمیان آیت میں کسی جگہ لا آ جاتا ہے تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ جب ہم ان تمام علامات کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے اور ہم وقف کر لیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اعادہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ پیچھے سے ملا کر دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اعادہ کا مطلب ہے وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنا۔ اگر ہم ان علامات پر وقف کرتے ہیں تو ہم پیچھے سے ملا کر نہیں پڑھیں گے سوائے وقف مرخص کے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر ملا کے پڑھنا چاہیے۔
اس کے علاوہ ہم درمیان آیت میں جہاں پر کوئی بھی علامت نہ ہو، لا کی علامت پر بھی نہیں رکیں گے، اگر وہاں سانس ٹوٹ گیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بغیر کسی علامت کے درمیان میں ہی سانس توڑ دیا تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو اس چیز کو اعادہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر سورہ فاتحہ کی کوئی آیت دیکھ لیتے ہیں ہم، صراط الذین انعمت علیہم اب غیر پہ ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو ہم پھر دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس چیز کو اعادہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم نے درمیان میں سانس نہیں توڑنا چاہیے تھا لیکن ہم نے توڑ دیا، وقف کر دیا، وقف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس چیز کا ہم کفارہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ ہم پیچھے سے دوبارہ ملا کے پڑھتے ہیں اور اعادہ کرتے ہیں۔ وقف کرنے کی صورت میں حروف میں، حرکات میں کون سی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کو آج ہم سیکھیں گے۔ اس کے ٹوٹل 5 قواعد ہیں جن کو ہم سٹیپ وائز اچھی طرح سے سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید میں کہیں بھی وقف کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے یہاں پر کون سی تبدیلی لانی ہے، کون سی حرکت کو کس چیز میں تبدیل کرنا ہے۔ تو پہلا قاعدہ ہے، کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش۔ جب یہ والی حرکات آ جائیں تو اس حرف کو، جس پر یہ حرکت ہو، اس حرف کو وقف کرتے وقت ساکن کر دیں گے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ جیسا کہ صادقین، یہاں پر زبر ہے تو جب ہم اس کو وقف کریں گے، آگے وقف کی علامت ہے، آیت کی علامت ہے، یہاں پر وقف کرتے ہیں جیسے آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو نون کے اوپر سے زبر ہٹ جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا، جیسا کہ صادقین۔ نون کے ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر سکون عارضی آیا۔ سکون عارضی جب حروف مدہ کے بعد آتا ہے، جیسے آپ نے مدات کے سبق میں پڑھا، حروف مدہ کے بعد جب سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں مد پائی گئی اور ہم نے اس کو زیادہ لمبا کیا۔ اوپر ہم نے جب وقف نہیں کیا تو صادقین ایسے پڑھا، لیکن جب وقف کیا تو صادقین زیادہ لمبا کیا، کیونکہ عارضی سکون کی وجہ سے یہاں پر مد آئی۔ مدات کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ لیسن نمبر 17 میں مدات کی ٹوٹل پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی صحیح سے واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ اس کلاس میں سارا ریپیٹ کیا تو کلاس بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس کلاس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتی ہوں، آپ مدات کی کلاس کو بھی جا کر دیکھ لیجئے۔ آگے چلتے ہیں، نادمین، جب وقف کریں گے نادمین۔ مستقیم، وقف کریں گے مستقیم۔ فیہ، فیہ۔ شفتین، شفتین، یہاں پر مد لین عارض ہو رہا ہے، حروف لین کے بعد عارض سکون آیا۔ نستعین، نستعین۔ یشاء، یشاء، یہاں حمزہ کی وجہ سے مد متصل ہے جو دونوں حروف میں پائی جا رہی ہے، وقف کے بغیر بھی اور وقف کے ساتھ بھی۔ من قبل، من قبل۔ شہر، شہر۔ شیء، شیء۔ قسط، قسط۔ لہو، لہو۔ قدیر، قدیر۔ برق، برق۔ بہ، بہ۔ عبادہ، عبادہ۔ بأمرہ، بأمرہ۔ ربہ، ربہ۔ اخلدہ، اخلدہ۔ موازینہ، موازینہ۔ اگلا قاعدہ ہے، کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیا جاتا ہے۔
دو پیش اور دو زیر کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لیکن جب دو زبر آئے گی تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں جیسا کہ الفافن، اس کو پڑھیں گے وقف کی حالت میں الفافا، علمن وقف کی صورت میں علما، نبیًا وقف کی صورت میں نبیّا۔ اگلا قاعدہ جو بیان کیا گیا ہے وہ گول تا کے بارے میں ہے۔ کلمے کے آخر میں جب گول تا خواہ کوئی بھی حرکت اس پر ہو، تنوین یا کوئی بھی حرکت، تو اس کو ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی تا آئے گی چاہے اس پہ کوئی بھی حرکت ہو، اس کو وقف کرنے کی صورت میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں، قوتن قوہ، رقبتن رقبہ، جاریتن جاریہ، اس طرح سے اس کو ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ اگلا قاعدہ ہے کہ جو کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حروف یہ وقف کی حالت میں تبدیل نہیں ہوتے بلکہ ایز اٹ از رہتے ہیں، یعنی جیسے وقف کے بغیر آپ پڑھیں گے ان کو اسی طرح سے وقف کے ساتھ بھی اسی طرح سے پڑھے جائیں گے۔ اس کی مثالیں جیسا کہ وتولا، کھڑا زبر ہے، اس کو اسی طرح سے وقف میں بھی پڑھیں گے وتولا، من الاولا، آگے وقف من الاولا، فترضا وقف کی صورت میں بھی فترضا، ونحر، یہاں سکون ہے، ساکن حرف ہے آخر میں، اس کو بھی ساکن ہی رکھیں گے ونحر، فرغب فرغب، فحدث فحدث، فیہا، حروف مدہ یا الف مدہ یا اس کو اسی طرح رکھیں گے فیہا، تہتدو، واو مدہ وقف کی حالت میں تہتدو، قولی، یا مدہ وقف کی حالت میں قولی۔ آخری قاعدہ جو ہے وقف کا وہ مشدد حرف کے بارے میں ہے۔ مشدد حرف پر جب وقف آتا ہے تو تشدید باقی رہتی ہے لیکن حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ جیسے آپ وقف کریں گے تو تشدید باقی رہے گی لیکن حرکت کو ظاہر نہیں کرنا۔ اس کو مثال سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی، جیسا کہ بالحق، یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو اس طرح پڑھیں گے بالحق، تشدید اوپر ہی رہے گی لیکن جب ہم اس کو زبان سے ادا کریں گے تو حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے، بالحق پڑھیں گے، بالحق کی بالحق، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو وقف کے قواعد سمجھ آگے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ آپ قرآن مجید میں وقف کرتے ہوئے کسی بھی پریشانی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے قاعدے کا آخری لیسن تھا۔ اس میں سے ایک ٹاپک بچ گیا ہے نون قطنی کا، اس کو ہم انشاءاللہ کسی اور کلاس میں سیکھیں گے کیونکہ وہ تھوڑا لمبا ٹاپک ہے، اس کو سمجھنے میں ذرا ٹائم لگے گا کیونکہ اس کا جو قاعدہ ہے وہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے، وہ یہاں پر سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو کسی الگ کلاس میں صحیح اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ قاعدہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے، جو ہم نے نیک کام شروع کیا تھا وہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جو لوگ شروع سے ابھی تک ساری کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کو تجوید کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی بھی کنفیوژن باقی نہیں رہی ہوگی۔ باقی آپ تجوید کی ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں تو یہ چیز یاد رہتی ہے، ورنہ یہ بھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ سب سیکھ لیا ہے، اس کو آپ نے قرآن مجید پڑھتے وقت ان چیزوں کو قرآن مجید میں اپلائی کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور آپ قرآن مجید پڑھنے میں غلطیاں نہیں کریں گے۔ باقی انشاءاللہ ہم آگے مزید کلاسز بھی لائیں گے، مزید اسلامک ٹاپکس پر انشاءاللہ عز و جل۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔